اچھا میر افضل صاحب ہمارے ساتھ جی سے جی موجود ہیں، تو باقی سوال پھر مل جل کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا، لیکن ایک بات کا گلہ رہے گا، آپ لاہور آئے تو ذرا ہمیں پتہ چل جاتا. جب آپ واپس جا رہے تھے پھر ہمیں پتہ چلا آپ کے اعزاز میں جہاں کوئی بہت بڑی ایک پارٹی کسی یعنی کرتے ہم، اور اچھے سے اچھے لوگوں کو وہاں سے بلواتے. چلو خیر آپ بزی ہیں کیونکہ الیکشن ہو رہے ہیں تو ویلکم. نوید ستی بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور عالیہ کیسر بھی، یہ آپ کو ہم مل کے آئے ہیں اور آپ کی مہمان نوازی کا بڑا خوشی کا اظہار کریں. اچھا میر صاحب، اصل میں تو یہ جب ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے جیسے لوگ بھی جو سمجھ لو کہ سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس بھی انفارمیشن اتنی نہیں ہوتی جہاں تک وہاں بندہ ہو کے نہ آئے کہ وہاں جو سسٹم ہے یعنی پولیس سسٹم ہے وہ کیسا ہے، ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایسی ہی ہے جس طرح آزاد کشمیر میں، یا ہماری ادھر ہے پاکستان میں. بالکل جس طریقے سے آپ اسلام آباد میں ایڈمنسٹریشن دیکھتے ہیں، لاہور میں دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ چونکہ ابھی صورت آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے اس لیے میں لاہور کی مثال دے دوں. جی ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح کی ایڈمنسٹریشن ہے. البتہ پولیس ہماری ان پولیوٹڈ ہے، پولیس ہماری ان بلیمڈ ہے. یہ اللہ تو تعالیٰ کے فضل سے ابھی یہ تو آپ کو مبارک ہو، یہ بہت بڑی بات کی ہے آپ نے. پولیس میں ابھی وہ خواصیں نہیں پہنچی ہیں. ایسا ہی آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ نوبت نہ لائے. نہیں، لیکن ہم آئی جیز تو ہمارے جاتے ہیں نا وہاں جا کے انہوں نے بھرتی کی. اچھا آتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آئی جی اکیلا کیا کرے گا. ہاں جی. اچھا میر صاحب یہ ذرا بتائیے قانونی طور پر، کیونکہ اب تو یہ بات اس طرف چل نکلی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید روشن پاکستان اس کو میں کہتا ہوں کہ جب بلوچستان کی سرحد کے اوپر بھی فینس تقریباً لگ چکی ہے اور ایران بارڈر پر بھی ہمارا یعنی شمالی اور جنوبی وزیرستان ملنے سے اور فاٹا ملنے سے پاکستان جو ہے وہ محفوظ بھی ہوتا جا رہا ہے دہشت گردوں اور اسمگلروں سے. تو یہ پرنسلی اسٹیٹ ایک اسٹیٹس اس کا رہا ہے 1947 تک. اس کے بعد پھر تھوڑی سی ہسٹری تھوڑا بیان کرتا ہے کہ ناظرین دیکھ سن سکیں. کیا مطلب گلگت بلتستان کے بارے میں؟ ہاں جی جی بالکل بالکل. یہ تو بہت بڑی لمبی ہسٹری ہے، اگر اس میں بولنا شروع کروں تو میرے خیال میں گھنٹے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ پرائر ٹو نومبر 1947 جی جی تو یہاں پر مہاراجے کی حکومت تھی. کشمیر سے مہاراجا رنجیت سنگھ، گلاب سنگھ اس قسم کے لوگ تھے، ان کی حکومت تھی. گلاب سنگھ لاسٹ تھا. جہاں اس سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی. انگریزوں نے پہلے پٹے پر لیا تھا کوئی پتہ نہیں 70. نہیں، گلاب سنگھ کی حکومت انگریزوں سے پہلے رہی ہے. پہلے ہاں نہیں ہمارے پاس بعد میں رہی ہے. ہاں ہمارے پاس بات نہیں. ٹھیک ہے. گلگت بلتستان میں بعد میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انگریز واپس چلا گیا، اس نے دوبارہ واپس کر دیا اپنا انان اقتدار، اور گلگت میں گورنر راج آ گیا، ان کا کوئی بریگیڈیئر صاحب آ گیا، گنسارا سنگھ اس کا نام تھا. اس پر پھر ہمارے لوگوں نے ریپورٹ کر دیا 1 نومبر کو. جی جی اپنی مدد آپ کے تحت جنگ شروع کر دی، اور ان کی بٹالین کیا، ان کے توپ خانہ سب کو. اچھا میر صاحب یہ ٹھیک ہے، اب جو الیکشن ہو رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ایلیگیشن لگایا ہے کہ وہاں جو ہے نا پری الیکشن دھاندلی شروع ہو چکی ہے، تو ہم ایسے انتخاب اگر دھاندلی ہوئی تو نہیں مانیں گے. تو الیکشن کے متعلق ظاہر ہے آپ بتائیے کہاں ریزرویشن کی ہیں، کیونکہ آپ تو بڑے مطمئن ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی سپروائز کر رہا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ صرف الزام کی حد تک ہے. کوئی ریگنگ، کوئی انجینئرنگ، کوئی گڑبڑ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت ہی پرامن، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ الیکشن ہوں گے، اور ہم کروا کر دکھائیں گے. یہ ریکوائرمنٹ بھی اس لیے ضروری ہے اس ٹائم الیکشن کی، اس قسم کی فیئر اینڈ فری کی، کہ نیکسٹ اسی اسمبلی نے ظاہر ریکمنڈ کرنا ہے، نیا صوبہ بننا ہے، وہ پاکستان کی اور میں سمجھتا ہوں شان پہ اضافہ ہونے جا رہا ہے. یہ ہے کہ صوبہ اگر بن گیا تو وہ اپنے سورس سے رن کر سکے گا. بالکل ہمارے پاس ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں ہمارا علاقہ جو ہے وہ ایریا وائز ریچسٹ ان دی، میں آلموسٹ کہوں گا ان دی ایشیا. اچھا، ویری گڈ. پاکستان میں تو ریچسٹ ایریا ہے.
we have sufficient deposits of minerals. نہیں ویئر از دی سورس, ویئر از دی سورس جنریٹ کہاں سے ہوتا واٹر ریسورس پاور ہمارے پاس 1 لاکھ سے زیادہ بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں. ہے؟ 1 لاکھ میگا واٹ. بجلی سیل کر لیں ہم تو وی آر ریچ انف. اور دینے والا پاکستان گلگت بلتستان سے بنے گا. یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ دیامر بادشاہ بھی جو بڑی دیر بعد میں آپ کو ابھی جو پائپ لائن میں ہے ہائیڈل پاور کے 24,000 میگا واٹ ہائیڈل پاور کے ابھی پائپ لائن میں ہے, اور انشاءاللہ ود ان ایئر اس پر کام شروع ہو جائے گا. اچھا, ویری گڈ. تو یہ بس میں تو وہ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم سورس ہمارے اتنے ہیں کہ ہم اپنا رن بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد ڈیوٹیاں ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی, آپ کو اسٹینڈ کرنا پڑے گا, لوگوں کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوں گی, اور ایڈمنسٹریشن بھی ایکسٹینڈ ہوگی, لوگوں کو ڈیمانڈ بھی ہوگی کہ بھئی اب نئے سکول ایسے ایسے علاقوں میں جایا جائے. تو ظاہر وفاق بھی کرے تو کیا تو صحیح ہے, لیکن 18ویں ترمیم جو ہے اس میں ظاہر آٹومیٹکلی آپ کو وہی رائٹس ملیں گے. تو اس کو رن کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سورس باقاعدہ موجود ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سی پیک گلگت بلتستان سے گزر رہا ہے. ایسا ہی ہے. سی پیک کی وجہ سے پاکستان کی حکومت کو کتنا ایڈ دیا ہے آپ کو پتا ہے؟ جی بالکل, 246 ارب ڈالر. جی جی, جس سے آپ کا پاکستان کے ریزروز بڑھ گئے, پاکستان کی اکانومی بوسٹ اپ ہو گئی. تو اٹ از آل بیکاز آف سی پیک. اور سی پیک گزرتی ہے ہمارے بالکل. نہیں یہ تو بالکل ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ایک ہی بات ہے, جب ایک پاکستان ہے تو آپ سے گزر رہی ہے تو ہمارے پاس سے گزر تو یہی آپ سوال اس طرح کر رہے ہیں. ایسے. اچھا, یہ آپ کے جو جس طرح جغرافیائی حیثیت بھی ہے اس علاقے کی, خاص طور پر ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ لداخ ہے, ایک طرف چائنا ہے, ایک طرف KPK ہے, تو وہ یہ اس کو جو سسٹمیٹکلی جہاں جہاں ہماری ڈومین موجود ہے یہ ڈیمارکیشن ہے موجود. ڈیمارکیٹڈ ہے, بالکل ڈیمارکیٹڈ ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری سرحدیں محفوظ ہیں, ہماری بہادر افواج سامنے کھڑی ہے, اور جس نے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوایا ہے. اچھا نوید, اپنا میر صاحب ہمارے ساتھ آ رہی ہے. میں نوید کی بات سن کر سردار صاحب نے میر صاحب جو بات کی ہے بالکل وہ ظاہر بڑے کانفیڈنٹ ہیں, اور یہ لکیلی ایک اچھے آدمی, ان کی یہ شہرت بھی میں نے سنی ہے. اگر یہ الیکشن کراتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں ان کا نام بہت ہی جو ہے وہ بالکل صحیح. ہاں, تو آپ بتائیے, آپ وہاں گئے تھے تو ابھی بہت ڈسکور ہونے والا ہے ہمارے لیے. ظاہر ہے یہ تو وہاں موجود ہیں, اور ان کے پاس وہ باقاعدہ تو گوگل نقشہ بھی ہوتا ہے, اپنا نقشہ بھی ہوتا ہے. لیکن ایسی چیزیں جس طرح پاکستان میں ہم نے جب تک فینس نہیں لگائی تھی تو 50 سے 60 ہزار آدمی روزانہ افغانستان سے آتے تھے, شام کو چلے جاتے تھے. اور پاکستان میں آٹے کا جو اس کی بحران ہے, اس کے پیچھے بھی یہی ایک ایلیمنٹ تھا کہ وہ فریکوینٹ پتہ نہیں چلتا اسمگلنگ کیسے ہو رہی ہے, اور اکانومی میں ہماری بیٹھ گئی. بالکل. دیکھیں افغانستان یا جو ایران ہے اس کے ساتھ جو ہماری سرحدیں ملتی ہیں, مطلب ہم وی کانٹ کمپیئر کہ گلگت بلتستان کی جو سرحدیں ملتی ہیں, لیکن صرف گلگت بلتستان کی جو عوام ہے جو نزدیک ترین ہے وہ بڑی پرامن ہے. یہ ایک گلدستہ ہے. ہم کیونکہ وہاں پہ گئے, آپ کو ہر ڈسٹرکٹ میں مختلف لینگویج ملے گی, ہر ڈسٹرکٹ میں مختلف لوگ ہیں. اور اچھا وہاں پر جو آپ نے بھی بات کی کہ پہلے مختلف مذاہب تھے, اس وقت وہاں پر اسلام ہی ہے, اور اس میں آپ کو وہاں پر مختلف سیکٹ کے لوگ نظر آئیں گے, لیکن ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. ایک تو یہاں پہ بیٹھ کے شاید یہ بھی دیکھا جاتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے کی جو حالات تھے وہ اور طرح کے حالات تھے جو شاید اس کو غلط رنگ بھی دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, وہاں پہ رشتہ داریاں ہیں, وہاں پہ اہل سنت اہل تشیع ہیں, وہاں پہ اسماعیلی فقہ کے لوگ ہیں, جو اس کے بعد نور بخشی فیملی کے لوگ ہیں. تو یہ ایک گلدستہ ہے. اور پھر آپ کو وہاں پہ شنا ملے گی, بروشسکی ملے گی, مختلف لینگویجز آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ نظر آئیں گی. یعنی آپ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جائیں گے, شاید ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہی آپ کو مختلف لینگویج نظر آئیں گی. نہیں, اب تو اس کا سٹیٹس بدلنے والا ہے انشاءاللہ. لیکن میر صاحب کیا وہاں اس وقت اگر کسی آدمی نے زمین خریدنی ہو, جس طرح آزاد کشمیر میں ہم زمین نہیں خرید سکتے, وہاں کیا سٹیٹس ہے, کیا قانون کیا ہے؟ قانون 9 بار ایٹ آل. اچھا, بہت ساروں نے وہاں زمین خریدا ہے, بہت ساروں نے وہاں اپنے جائیدادیں بنائی ہیں. آپ برقی صاحب کو, یہ ہمارے سیکرٹری ہوتے تھے, شاید یاد ہوگا آپ کو, جہاں زیب برقی صاحب. ہاں جی بالکل, بڑا یاد ہے, ان سے بڑی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. کیسی بات, خوبصورت بنگلہ بنایا ہے, نل تر ایک ہمارا خوبصورت ریزورٹ ہے. اچھا, ٹورسٹ کا,
वहाँ पर बेहतरीन। ब्रिगेडियर असलम ने वहाँ बहुत बड़ा मशहूर शंग्रीला बनाया, शंग्रीला रिजॉर्ट। हाँ, ये बड़ा मशहूर है। टीवी में भी देखा होगा। हाँ। इस तरीके से बहुत सारों ने बनाया है, कोई बाहर नहीं है। अलबत्ता हुंज़े वालों के पास जमीनों की बहुत कमी है। अच्छा, तो वहाँ वो जमीन फरोख्त भी नहीं करते हैं। तो न वो तो ज़ाहिर ओनर की मर्जी है ना, वो नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसे वहाँ यानी इंडस्ट्रियल जोन, कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं है। नो, बहुत अच्छा। अगर वहाँ बड़े बड़े फरागदिल लोग हैं। अच्छा, मेहरबानी आपकी। अच्छा, ये है कि वहाँ फिर इंडस्ट्री जो नई, मसलन ज़ाहिर है लोग इंडस्ट्री वहाँ लगाना चाहें, आप देखें कि बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है कि काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल वहाँ अगर आना चाहें, तो इस पर भी आपको काम कर रहे हैं कि आफ्टर इलेक्शन कि जिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लाहौर है, कराची है, बड़े बड़े लोग वहाँ पुरअमन इलाका है, सेफ्टी है, तो वहाँ यानी लोकल प्रोडक्ट भी बनाई जाएँ और बेची जाएँ, एक्सपोर्ट की जाएँ, ताकि हमारे हमारे पास सिर्फ पावर की कमी है। बल्कि आपने इलेक्शन के बाद का हमने स्टार्ट लिया है इलेक्शन से पहले ही। हमने एक वहाँ पर कमेटी बनाई हुई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। अच्छा, ठीक उसमें इन्वेस्टर जितने भी आ जाएं हमने वेलकम कहना है, और बल्कि आना शुरू भी हो गए हैं। सिर्फ पावर की कमी है, और इंशाल्लाह आने वाले सीजन के बाद नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ यानी पानी से बिजली जो पैदा करने के छोटे छोटे यूनिट, बल्कि मुझे याद है एक ज़माने में जब कलाम में बिजली नहीं थी तो मैं कलाम से आगे गया था, तो मैंने देखा कि बिजली रोशन है वो आगे बाउंडेड झील के पास। तो मैंने पूछा कि ये बिजली कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पानी इतना तेज़ होता है, कोई चाइना ने मोटरें दी हुई हैं, हर गाँव ने एक मोटर रखी हुई है, तो 10 रुपये पर यानी हाउस लेते हैं, तो वो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आप फ़ायदा उठा रहे हैं। फर्स्ट क्लास नहीं, उसका तो खैर इससे स्मॉल स्केल में हमारे वहाँ नहीं है, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी काम करना शुरू कर दिए है। अच्छा, आलिया से बात कर लूँ, फिर मैं मेरे साहब की तरफ आता। आलिया, वहाँ आप गए हैं कि वहाँ एज ए फीमेल, यानी ये कि हमें स्टडी तो करना पड़ेगा कि एज ए जो चीज़ बताई जाती है कि ऐसा है भी, आप जहाँ वहाँ जाके एज ए मीडिया पर्सन घूमे हैं, फिरे हैं, तो वहाँ यानी जो रिजिडिटी है या थोड़ा एक्सेप्टेंस है या लिबरलिज्म है, क्या है? अच्छा, क्योंकि हर किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, उसके मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं। इसी तरीके से अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो हुंज़ा बहुत आपको मॉडर्न दिखेगा। गिलगित में लोग बहुत वेलकमिंग हैं। ख़वातीन की पढ़ाई के हवाले से बड़ी इक़दामात लिए जा रहे हैं। इनिशियली ऐसा था, बहुत से एरियाज़ जो हैं, मैं उनको रिजिड इसलिए नहीं कहूँगी कि कहीं पे कुछ सकाफ़तों का, कुछ इक़दार का जो है वो एक हिस्सा होती हैं चीज़ें, और उसमें लोगों को थोड़ा सा आपको माइल करना पड़ता है चीज़ों के हवाले से कि अब आप अपने बच्चों को या बच्चियों को मखसूस फील्ड की तरफ लेके जा सकते हैं, पढ़ाई की तरफ लेकर आ सकते हैं। तो जब हम वहाँ गए हैं तो बहैसियत अगर मैं ख़ातून बात करूँ तो जीबी ने बड़ा वेलकम किया, वहाँ के लोगों ने बड़ी एहतराम और इज़्ज़त से हर जगह जहाँ भी हम गए। और अगर मैं एज ए जर्नलिस्ट बात करूँ तो मुझे बहुत सी ख़वातीन से ख़ुद वहाँ पे बात करने का मौका भी मिला, जिन्होंने ये बताया कि अब जो ख़वातीन सियासत में आ रही हैं वो भी, और उसके साथ साथ वो ख़वातीन जो कि गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से उठ के पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रही हैं, वो भी आने वाली लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी राह हमवार कर रही हैं। और अब ख़वातीन के लिए सोच जो है वो हमें काफ़ी हद तक चेंज। असल में पहले ये भी था ना, मेरे से पहले ज़ाहिर सड़कें जिस तरह कोई एक्सेस नहीं थी, बड़े बड़े शहर में कोई लोग आ तो जाते थे, यानी ज़ाहिर जो लोग काम करना चाहते हैं उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो मेन जो रोड्स बनी हैं, पिछले दौर में भी बनी हैं, अब उस पर अब भी काम हो रहा है, ये भी मेरा ख्याल है कि अब आपकी सूबे की तरक्की के लिए बड़ी एक अहम चीज़ है, स्पीड तेज़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सड़कें जो होती हैं, रोड कम्युनिकेशन का ये पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स डेवलपमेंट। हाँ, सड़क आ गई, एक्सेसिबिलिटी आ गई, दीगर चीजें फॉलोड बाय खुद बहुत आती हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो चीजें आई हुई हैं, आलिया ने वहाँ देखा है। इंशाअल्लाह ताला हमारी औरतें भी मैदान में निकली हैं, सियासत में, जनरल इलेक्शन में, जनरल उसमें कंटेस्ट कर रही हैं। सच वो जमाना नहीं रहा है अभी। अलबत्ता बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं ऑलमोस्ट फॉर दी रेस्ट ऑफ कंट्री के लिए। मेरे साहब बड़ी आपने भारी जिम्मेदारी उठाई हुई है, बेस्ट ऑफ लक को, इसलिए कि आपकी ये तारीख याद रखेगी। आप बताइए कि जब चाइना रूट वहाँ से
وہاں سے ہی گزر رہا ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ہمارے ملک میں بجلی مہنگی ہے, بجلی اگر مہنگی ہے تو پروڈکٹ مہنگی بنے گی اور پھر ہم کمپیٹیٹر تو رہتے ہی نہیں, وہ کنزیومر بن جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ سستی چیزیں ملتی ہیں. اس پر بھی کوئی گورنمنٹ کوئی پالیسی بنا رہی ہے کہ وہاں کی لوکل پروڈکٹ خود وہاں بنے اور سستی بنے, تاکہ ہمارا زر موازنہ تو اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ ہم کنزیومر کنٹری نہ بنے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پاور کی کمی ہے. پاور انشاءاللہ ہمارا تقریباً سال کے اندر ہم سفیشینٹ ہو جائیں گے انڈسٹری لگانے میں. ابھی صنعتی زون نہیں, آپ نے تو بڑا جلدی خوشخبری سنائی, سال کے اندر کیسے ہو جائیں گے, کون سا سال سورس کے ہے؟ اندر ہمارے پاس بالکل پائپ لائن میں بلکہ کچھ اس پر کام شروع ہو چکا ہے. ہاں تو انشاءاللہ تعالی ہم تو میں نے آپ کو بتایا نا جو بھی نہیں, پاور جنریشن جو دیامر بادشاہ ہے وہاں سے تو ابھی کچھ ٹائم لگے گا, باقی کہاں سے لیں گے؟ ابھی وہ ریزروائر ہے ابھی پہلے. تو پھر کہاں سے لیں گے, بجلی کہاں سے لیں گے؟ جو آپ ہمارے کا پاس ہینزل رانا ریور پر ہے, ہمارے پاس عطا آباد میں ہے, ہمارے پاس نلدر میں آلموسٹ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. تو وہاں کام ہو رہا ہے؟ ہاں کام ہو رہا ہے باقاعدہ. اچھا یہ تو میں ایسے ہوائی نہیں مار رہا ہوں, میں ٹھیک آپ ہے. کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا علاقہ جو ہے ابھی وہ ترقی کے راہ پر چل پڑا ہے, اور انشاءاللہ تعالی 5-6 سال میں آپ سمجھیں گے کہ یہ انتہائی ترقی یافتہ صوبوں میں شامل ہو جائے گا. جی نہیں کو بات کرنی ہے, پھر لاسٹ پہ کوشچن بات کرنی ہے نواب میر صاحب سے. ظاہر ہے ابھی کیونکہ الیکشن کے حوالے سے میر صاحب بات ہو رہی ہے کہ ایک تو حالیہ 2 دن پہلے کی افسوسناک خبر بھی تھی کہ جو صوبائی صدر ہیں تحریک انصاف کے سید جعفر شاہ صاحب, ان کی وفات ہوئی اور شاید حلقہ 3 میں ابھی الیکشن جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ 15 نومبر کا ہی دن ہے, اور سردی کے حوالے سے کیونکہ وہ سی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کو مینج کر لیں گے؟ پاک آرمی کو بھی وہاں پر اجازت ہوگی, کیونکہ باقی چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ اس وقت پورے صوبے کو دیکھ رہے ہیں, وہاں پر آپ کے پاس پولیس بھی ہے, رینجر بھی ہے, جی بی اسکاؤٹ بھی ہے, مطلب کسی قسم کی کسی اور اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں, وہ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میری حکومت کیئر ٹیکر کی حکومت کمیٹڈ ہے آرمی کو انڈلس نہ کرنے کا. آرمی نے بہت بڑے کام کرنے ہوتے ہیں, سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. کوشش ہماری بالکل ہمارے پاس الحمدللہ ایک پاک صاف اور قابل جوڈیشری موجود ہے. پاک صاف ہمارے پاس اسکاؤٹس موجود ہیں, ہمارے پاس پولیس کی کافی تعداد موجود ہے, اور ہمارے سب سے بڑی بات جو ہے لوگ بڑے ڈسائل ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی ایسا پرابلم کریٹ بالکل نہیں ہوگا. اچھا میر افضل خان صاحب, ابھی آپ کی کافی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, انتہائی اہم ملاقاتیں ہیں, جو کہ اگر ہم بات کرتے چلیں الیکشن کے تناظر میں تو اس پر کافی بات بھی میڈیا کے کئی حلقوں میں کی جا رہی ہے. تو آگاہ کیجیے گا جو ریسنٹلی آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں, اور کیا جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات متوقع تھی وہ ہوئی, اور اس ملاقات میں کیا جی بی کے لیے کچھ فیوچر میں کچھ سوچا گیا ہے؟ نہیں, پرائم منسٹر صاحب سے جو ملاقات ہماری تھی وہ صرف کووڈ کے سلسلے میں تھی. اوکے, کووڈ کے بارے میں نے اپنے اس کے الیکشن کا حوالہ دے کر میں نے بتا دیا. الیکشن کے دنوں میں ہم وہ SOP لیٹر اینڈ سیپریٹ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو اگر ہم لیٹر اینڈ سیپریٹ ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے بڑے مسائل بھی پیدا ہوں گے. میر صاحب بیسٹ آف لک, بہت مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت شکریہ. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان.